السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ معزز اور معقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ اس مبارک پروگرام میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 پیش کی گئی ہے۔ دراصل اس آیت کریمہ کو اس سے پہلے 2 درس میں پیش کیا جا چکا ہے اور اس کے ابتدائی حصے کی توضیح بھی ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے جو رسول ہیں، انبیاء ہیں، ان میں سے بعض سے افضل ہیں، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور کہا موسیٰ اللہ کے کلیم ہے، کلیم اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، گفتگو کی، بات کی، اور مزید مثال بیان کرتے ہوئے رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے اللہ کے نبی اور رسول ہیں جس کو اللہ تعالی نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ ان کی پیدائش اور دنیا میں آنے کی کیفیت ہی خود ایک معجزہ ہے۔ یہ واحد انسان ہے پوری دنیا میں آدم علیہ السلام کے بعد کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اپنے ہاتھ سے ان کو بنایا اور پھر اس میں روح پھونک دی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے، بغیر نطفے کے، ان کی ماں کے رحم میں اللہ رب العزت نے ان کو پیدا فرمایا۔ مریم کے شوہر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وجود بخش دیا اور وہ اپنی ماں کے پیٹ میں پلے، پرورش پائی اور پھر ایک دن پیدا ہوئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان مثل عیسیٰ کا عند اللہ کا مثل آدم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی مثال۔ اور پھر پیدا ہونے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا کہ یہ ایک شیرخواری میں چھوٹے سے بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، لوگوں سے بات کرتے تھے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو مریم کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں مشہور ہونے لگیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مریم نے اشارہ کیا
جب لوگوں نے سوال کیا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا، مریم نے اس کی طرف اشارہ کی، ان کی طرف اشارہ کیا تو کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ تو چھوٹے سے تھے، اللہ نے ان کو بولنے کی صلاحیت دی۔ بڑے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ یہ مردوں کو زندہ کر دیتی تھی اللہ کے حکم سے۔ ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ یہ مٹی سے پرندے کی شکل کا، یعنی پرندہ بناتے تھے مٹی سے، اس میں روح پھونکتے تھے، وہ زندہ ہو جاتا تھا، اڑ جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ یہ کوڑھ کی بیماری والے پر ہاتھ پھیرتے صحیح ہو جاتا ہے، سفید داغ کی بیماری والا اس پر ہاتھ پھیرتے وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ کس کے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے، کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے، اس کو بتا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا تذکرہ سورہ آل عمران میں بھی کیا تفصیل سے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر لٹکا دیا، چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کی جگہ پر انہی کا ایک ہم شکل وہ سولی پر لٹک گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ کو مار دیا، حالانکہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور یہ واحد انسان ہے، آدم علیہ السلام تک آج تک کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو مرا نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام واحد انسان ہے جو مرے نہیں۔ آج بھی وہ آسمانوں میں موجود ہیں، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، اور قیامت کے پہلے یہ زمین پر آئیں گے، نازل ہوں گے، اتریں گے، اور دجال سے جنگ ہوگی ان کی، اور دجال کو وہ قتل کریں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آئے گی۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے بہت ساری نشانیاں ان کو دی، اور ان کی مدد فرمائی ہم نے روح القدس سے، جبریل علیہ السلام ان کی مدد کے لیے ہمیشہ موجود رہتے۔ کیسے کیسے موڑ آئے، کیسے کیسے وقت آئے، لیکن جبریل علیہ السلام فرشتے کو اللہ نے لگا دیا ان کی مدد کے لیے، فرشتہ ان کی مدد کرتا رہا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، تو یہ اللہ نے بیان فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اس کو بیان کرنے کا مطلب یہ کہ دیکھیے، یہ ایک نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہے، اللہ نے کہا کلام کیا ان سے۔ ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات عطا فرمایا۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے بعض نبی کو بعض پر فضیلت دی، بعض کے درجات میں فرق رکھا ہے۔ یہ عقیدہ بتانے کے لیے آپ کو مثالوں کے ذریعے اس کو واضح دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو دلائل کے آ جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا اور کسی نبی کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ اختلاف نہیں کرتا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا نبیوں کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اب کوئی ایمان لاتا ہے، کوئی کفر کرتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی طاقت ہے اور پاور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہ لے تو کوئی کفر کا راستہ نہیں اختیار کر سکتا ہے، کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ زبردستی کی بات ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ہمیں سوچ سمجھ بوجھ عقل، دیکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، ان کو چھوڑ کر ہمیں اللہ نے آزاد کر دیا ہے۔
کہ آپ چاہو تو حق کے راستے پر چلو اور آپ چاہو تو باطل کے راستے پر چلو. اللہ تعالیٰ کسی پر زور زبردستی نہیں کرتا. حالانکہ اللہ کے پاس طاقت ہے. کیا مجال ہے کہ اس دنیا میں کوئی شرک کر دے اگر اللہ چاہے تو؟ کیا مجال ہے کہ کوئی کفر کر دے؟ لیکن اللہ رب العزت کی حکمت یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی حق پر لے آیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اختیار دیتا ہے، آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق وہ راستہ اختیار کرے، اور قیامت کے دن سے سوال کرے گا کہ تم نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا. اسی کو اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ نہیں لڑتے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لڑائی، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف، انبیاء کرام کے بارے میں اختلاف، حق اور باطل کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، یہ لوگوں نے اختلاف کیا. اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت. تو اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کوئی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کر سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھ نہیں سکتا ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے، لیکن سارے لوگوں سے سوال کیا جائے گا. تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ رب العزت کی مشیت ہے. جو حق اور باطل میں اختلاف ہوتا ہے، کفر اور ایمان کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی امتحان کی حکمت ہے، آزمائش کی حکمت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد کیا ہے. تو یہ چند باتیں ہیں جو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں. رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حق پر قائم رکھے، اور جب تک زندگی رہے حق پر رہے. باطل سے ہماری حفاظت فرمائے، کفر سے، شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. هذا ما عندي، اللہ تعالی عالم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.